اور مسافر کیا مطلب ساتھ والے شہر میں جانا ہو وہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر تو مسافر تو بن جاتا ہے, تو کیا ایسے مسافر کے لیے بھی نہیں, قبلہ کار سے مسافر کے لیے وہ سفر کہ جو اسے مسافر شرعی اعتبار سے بنائے, اچھا اور وہ جو ہے 92 کلومیٹر آج کل کے دور سے جو حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق ہے, جی 57 میل اور 92 کلومیٹر بنتے ہیں, 92 کلومیٹر جی, بنتا ہے جس سے بندہ مسافر جس سے مسافر بنتا ہے. جی اچھا, یہ سفر کرنے کا ارادہ ہے, ابھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن معلوم ہے کہ میں نے نکلنا ہے, نکلنا ہے, تو اس صورت میں بھی علماء نے کہا کہ وہ روزہ رکھنا چاہیے. کہ شرعی سفر میں ہے, روزہ رکھنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ اس کو رخصت ٹھیک ہے, تو نہ رکھیں. اچھا, تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شرعی سفر اس میں بھی جیسے آج کل سہولیات ہیں, بہتر یہی ہے کہ وہ رکھ لے. نہیں رکھے گا تو شرعاً اس کو رخصت ہے, بعد میں اس کو رکھ لے. یعنی آپ, میں اس کو اور آسان کر دوں کہ جب ہم سفر شروع کر چکے ہیں اور سحر کا وقت اخیر ہو چکا ہے اور آپ سفر میں ہی ہیں, جی تو اب آپ کو رخصت ہے, اب آپ روزہ پھر منزل پر پہنچ پر کبھی یہ مسافر کا حکم رہے گا, کب تک یہ دوران سفر, دوران سفر, جی جب مسافر ہے, جب یہ پہنچ جائے ایسی جگہ پہ کہ جہاں جائے سکون ہے اس کی, 2-3-4 دن رہنا ہے, پھر یہ روزہ رکھے, روزہ رکھ لیں. پھر رکھنا. جی, اور اس میں جو آگے آیت میں فرمایا ان تصوموا خیر لکم, ہاں وہی ہے جس کا میں پہلے بتا چکا کہ پھر بھی روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے. یعنی تھوڑا سا بیمار ہوا ہے تو وہ روزہ چھوڑ ہی دے, یا تھوڑا سا سفر اس نے کرنا ہے یا شرعی سفر بھی کرنا ہے اور اس کو ساری جیسے جہاز میں جانا ہے کسی نے, یا کسی نے آج کل گاڑیاں بڑی مطلب سہولت والی ہیں, تو ان میں اگر وہ مطلب ظاہر کہ سفر اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا پہلے تھا, تو اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے یا روزہ چھوڑنا ہی ضروری ہے؟ وہ تو رخصت ہے نا, اس کو رخصت, وہ رخصت ہے. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, لیکن رکھیں گے تو بہتر ہے. رکھیں تو بہتر ہے. مشکل ہوتی ہے, جہاز کا سفر ہو, گاڑی کا ہو, جتنا بھی آسان ہو جائے سفر مشکل تو ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے. جی اس لیے تو رب نے کہا کہ رخصت تمہیں دے رہا ہوں, لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو.